بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم اسلام کے معاشی اصول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام نے ہماری معیشت کے اندر ہمارے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور کیا کیا بنیادی اصول ہمیں دیے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ تصور جان لیں کہ معاشیات اور اخلاق و مذہب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہماری معیشت کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ معیشت اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کا تعلق معیشت کے ساتھ بالکل نہیں، بلکہ مذہب جو ہے مذہب اسلام کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے، اور مذہب اسلام معیشت کے اندر ہماری بہت زیادہ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مال کو یعنی تجارت کرنے کو فضل اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روک سکتے۔ یہ تو ہے بنیادی تصور کہ معیشت کے اندر بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ معاشی جدوجہد اور اس کا مقام و مقاصد، ہماری معاشی جو جدوجہد ہے اس کے اندر اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم نظام کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم نظام کے اندر زیادہ دوڑ اور زیادہ اس بات کی ہوس ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکوں، زیادہ سے زیادہ نفع کما سکوں، لیکن اسلام نے جو بنیادی تصور دیا ہے وہ اس بات کا دیا ہے کہ میری معیشت جتنی زیادہ ہو سکے وسعت ہو جائے، اور معیشت کے جتنے وسائل ہیں حد سے زیادہ پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں کے لیے کمانا آسان ہو جائے اور روٹی، مکان، کپڑا، یہ تمام چیزیں ہر آدمی کو مہیا ہو سکے۔ یہ ہے بنیادی تصور اسلام کا کہ معاشی جدوجہد کہ زیادہ سے زیادہ معیشت کی کوشش کی جائے، اور اسلام نے جو لوگ تجارت نہیں کرتے یا کماتے نہیں ہیں ان کو برا سمجھا، اور جو تجارت کرتے ہیں ان کو فضیلت دی، اور خود اسلام کے اندر تجارت کرنے کو، پیسے کمانے کو، اپنے لیے کمانے کو ایک فرض قرار دیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ فریضۃ بعد الفریضہ، کہ یہ طلب و کسب الحلال، مال حلال کمانا یہ فرائض کے بعد ایک دوسرا فریضہ ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو بنیادی جو ہمیں تصور دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ۔ اب ہمیں تجارت، جب ہم نے تجارت کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے میں تاجر ہوں گا یا خریدار ہوں گا یا بیچنے والا ہوں گا، یا میں خرید رہا ہوں گا کوئی چیز یا بیچ رہا ہوں۔ اب اس کے اندر ہمیں کون کون سے اخلاقی پہلو ہمیں سکھائے ہیں؟ ان میں سے ہے پہلا باہمی رضامندی، یعنی ہماری آپس میں رضامندی ہو، ہم خوشی کے ساتھ، میں اگر کوئی چیز خرید رہا ہوں تو خریدتے وقت میں دوسرے آدمی کو مجبور نہ کروں کہ بھائی تیری اس کی منتیں کرنے لگ جاؤں، یار یہ 100 روپے کی ہے تو مجھے 50 روپے کی دے دے، اور حد سے زیادہ منتیں کرنے لگوں۔ اور اسی طرح اگر میں بیچ رہا ہوں تو میں ایسے ذرائع پیدا نہ کروں جس کی وجہ سے خریدنے والا مجبور ہو جائے مہنگے داموں خریدنے میں۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہیں کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے دیانتداری کے ساتھ، یعنی جو چیز فروخت کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی کمی خوبی ہے یا اس کے اندر کوئی نقص وغیرہ ہے وہ صاف واضح کرنا چاہیے، یہ دیانت بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، یہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا بھی دیانت ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک
قوم کو, पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया कि वो पूरी कौम नाप तोल में कमी किया करती थी। इस्लाम ने इसकी भी मुखालफत की है कि नाप तोल में कमी ना की जाए और तरगीब दी है कि दयानतदारी के साथ तिजारत की जाए। और दूसरा तीसरी चीज़ जायज़ और मुबाह की तिजारत। ये कैपिटलिज्म निज़ाम के अंदर, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर क्योंकि ज़्यादा जो हवस होती है वो इस बात की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। अब ये प्रॉफिट किसी सूरत में भी हासिल हो सकता है, यानी शराब बेचने के ज़रिए और खिंजीर बेचने के ज़रिए, किसी भी हराम हलाल की उसके अंदर कोई तमीज़ नहीं होती। लेकिन इस्लाम हमें कहता है कि तुमने तिजारत करनी है तो जायज़ चीज़ों में करो और जो मुबाह चीज़ें हैं उनके अंदर करो। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दी हैं उनकी तिजारत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। और इसी तरह फजूल खर्ची से भी मना किया गया कि हम हद से ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, कि फजूल खर्ची करने की वजह से ये हमारी तिजारत जो है, हमारी माइशत ये तरक्की करने के बजाय तनाज़ुली की तरफ आ रही। इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ममानियत की है, यानी हम माल स्टॉक कर लें और छुपा के रख दें। हम ये सोच कर रखें कि ना, यानी जब ये महंगा होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर मैं फ़रोख्त करूँगा। इसकी इस्लाम ने ममानियत की है कि यानी जैसे ही माल है उसे फ़रोख्त कर दिया जाए इस नीयत के साथ, यानी जब तंगी हो, मिसाल के तौर पर गंदम की मौजूदा दौर में तंगी पाई जा रही है, अब इसकी माल को, गंदम को मज़ीद स्टॉक करना और ये सोच कर स्टॉक करना कि तंगी ज़्यादा बढ़ेगी और इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इस्लाम ने इसकी ममानियत की। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत है यानी ज़रूरत पूरी हो गई है लोगों की और अब कोई ज़रूरत नहीं है तो अब उसे महफूज करने के लिए आगे ताकि काम आ सके तो फिर वो जायज़ है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा किया जाए तो इसकी इस्लाम ने ममानियत की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ममानियत। और इसी तरह जुआ, सट्टा वगैरह और जितनी भी हराम चीज़ें हैं, यानी जुआ खेलना, सट्टाबाजी खेलना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये फ्रॉड की चीज़ें हैं, इनकी भी ममानियत की। और अहले तिजारत का ज़ाती अखलाक, यानी ताजिर जो हो उसके अंदर ज़ाती अखलाक नहीं हो, खुश अखलाकी से पेश आए। ख़रीदने वाला है वो भी खुश अखलाकी से पेश आए, ये ना हो कि आपस में लड़ झगड़ कर हम खरीदो फरोख्त करें। उसके बाद दूसरा जो उसूल है वो ये है इर्तिकाज़ दौलत की ममानत और दौलत को तकसीम करने का हुक्म। इर्तिकाज़ दौलत कहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल, यानी पूरी सारे का सारा माल मेरे पास जमा हो जाए और उस माल को मैं तकसीम ना करूँ, यानी सारा माल मेरे पास ही जमा हो जाए, उसे मैं तकसीम ना करूँ, मेरे पास ही जमा रहे, वो मुझसे जुदा ना हो। इस बात की भी इस्लाम ने ममानियत की है और इसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने चंद चीज़ें हमारे ऊपर लाजिम की। उनमें से सबसे पहले है ज़कात, ताकि ये माल जो है ये सिर्फ अमीरों तक ना रहे बल्कि जो गरीब लोग हैं उन तक भी पहुँच जाए। ये ज़कात के ज़रिए ये माल तकसीम हो। और इसी तरह सदक़ात वाजिबा है, यानी ईद उल फितर के दिन सदका दिया जाता है। या इसी तरह सदक़ात वाजिबा क्या है, यानी कोई ऐसा रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, जैसे बीवी हो गई, बच्चे हो गए, वालिदैन हो गए, अब वो कमा नहीं सकते तो इंसान के ऊपर लाजिम है कि उनको उन पर खर्च करे। अगर नहीं करेगा तो क़यामत वाले दिन और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये शख्स मुजरिम होगा, इसलिए कि इन पर खर्च करने का इस्लाम ने खुद ही हुक्म दिया है। और इसी तरह तीसरी तरगीब दी है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, ज़कात और सदक़ात वाजिबा, यानी अगर ये चीज़ें अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और इसी तरह तरगीब दी है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की, यानी अल्लाह ताला उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है जो अल्लाह के रास्ते में हद से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ कर अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं। और इसी तरह कानून विरासत, यानी हमारा इस्लामी निज़ाम जो है इसके अंदर जायदादों को एक शख्स तक बंद नहीं कर दिया बल्कि मीरास के ज़रिए इस माल को तकसीम कर दिया। और बल्कि यहाँ तक कहते हैं बड़े बड़े मुहद्दिस या बड़े जो आजकल स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आज ज़कात और विरासत ये सही तौर पर इस पर अमल हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर
بالکل غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک ظالم بن کر والدین کی جائیدادوں پر تقسیم کرنے سے پہلے ہی قبضہ کر لیتا ہے اور باقی بھائی اور بہنیں ان کا حق نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ غربت اور امیری کے اندر یہ معاشرہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے قانون وراثت کا، یعنی ہمیں وراثت کس طرح تقسیم کرنی چاہیے، اور اسی طرح ٹیکس لگانے کا، یعنی اگر حکومت کوئی مناسب سمجھتی ہے تو مناسب ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ اور اسی طرح العفو، یعنی یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، صحابہ نے پوچھا کہ ہم کس طرح خرچ کریں، تو کیا چیز خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا العفو، یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہے، تمہاری ضرورت کا بھی نہیں ہے تو تم اسے لوگوں میں تقسیم کر دو، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت کو جو ہے ایک شخص تک بند نہیں کیا، بلکہ اس دولت کو پورے معاشرے کے اندر تقسیم کیا۔ اور اسی طرح ملکیت اور تصرف کا حق بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں دیا کہ ہمارے پاس کوئی دکان ہے یا بڑی تجارت ہے یا کمپنی ہے تو وہ در حقیقت ہماری نہیں ہے، ہم اس پر ایک گونا تو تصرف رکھتے ہیں، لیکن اصل مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ ذہن میں میرے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ میرا حقیقت میں مال نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہی مال ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہی اسے خرچ کروں۔ اور عدل اجتماعی کی ضمانت یہ بھی اسلام کے اندر ہے، یعنی السلطان ولی من لا ولی لہ، یعنی جو بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ہماری ولی ہوگی ان لوگوں کی جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ یہ اسلام نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ان لوگوں کے ولی وارث ہیں، ان کی دیکھ بھال کرے گی جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ تھا اسلام کے معاشی اصول۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے